السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آج آپ مجھے نئے فیشن ڈیزائن میں دیکھ رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلو حسب حال تو آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ میں فیشن ڈیزائننگ بھی انٹروڈیوس کرواتا رہوں. ابھی میں نے جب یہ سوچا تھا تو پہلے دن میں نے کیپ اور اپنا کوٹ پہنا تھا تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایس ایم ایس کیے تھے کہ یہ دیوانند لگ رہا ہے. دوسرے دن میں نے صرف یہ جیکٹ زیب تن کی اور بال پیچھے کوائے تو لوگوں نے کہا کہ سلاخیں والے محمد علی لگ رہے ہیں. آج جب میں یہ کیپ پہن کے نکلا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ سیکھو تو رہی لگ رہے ہو. سیکھو تو رہے بہت بڑا آدمی ہوا ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے. سویرے جب میں نکلا ہوں نا یہ والا گیٹ اپ کر کے جیکٹ کے ساتھ یہ والی کیپ، تو میں نے پہلے بندے سے ہی پوچھا، میں نے کہا کیسا لگ رہا ہوں میں آپ کو؟ کہتا ہے جیڑی گل گھر والے نہیں دس دیو باہروں آ کے پوچھنا ہے. اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں، اسے کہتے ہیں شارٹ آنسر. اچھا جلدی ہو تو بندہ پھر اس طرح کا ڈبل مائنڈڈ سا جواب دے دیتا. جس طرح ایک دکاندار پیراشوٹ بیچ رہا تھا تو وہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی جی پیراشوٹ لینا، اس نے کہا لے لو. بالکل اس نے خرید لیا. جب پیسے دینے لگا تو کہتا بھائی جی اگر یہ اوپر جا کے جب ڈائی لگاؤں گا تو کھلا نہ تو پھر کہتا کوئی گل نہیں، کل آ کے دوجا لے جانا. کھلا ہی نہیں تو کل کیسے آ جائے گا وہ؟ شکر ہے میاں بیوی کے لطیفوں سے تو باہر آئے ہو نا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایک خامد نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی جی آپ کو پتا میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں، میری بیوی مجھے پانی گرم کر کے دیتی ہے. اچھا دوستوں نے کہا کہ بھائی جی نہانے کے لیے؟ کہتا نہیں برتن دھونے کے لیے. دوستوں کے ساتھ ایسی باتیں نہ شیئر کیا کرو یار. بس دوستوں کو جب بندہ دیکھ لیتا ہے بیچاروں کو اپنی طرح یہ لیل ہوتے ہیں تو پھر فرینک ہو جاتا ہے. خبروں کی طرف اچھا جی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ 4.5 سال سپریم کورٹ کے چکر لگاتے رہے، کام کیا کرتے؟ واہ جی واہ راجہ صاحب، ماشاءاللہ شکر ہے آپ کا بیان آیا ہے جناب. چونکہ بلدیاتی الیکشن آ گئی ہے اس لیے اب آپ کی پارٹی کی ٹرٹراہٹ بھی سنائی دینے لگ گئی ہے. حیورے والا 4.5 سال آپ سپریم کورٹ کا ہی چکر لگاتے رہے، یہ روایے کر دیں وہ ویگن چلانی شروع کر دی تھی آپ. 4.5 سال اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہ ڈال دیں جناب علی. کام آپ نے کیے ہیں اور وہ جو کام کیے ہیں اسی پہ ہی تو سپریم کورٹ آپ کو بلاتی تھی کہ ایک ہی کام کیتا جائے. بلکہ جتنے دن یہ عدالت میں پیش ہوتے تھے اتنے دن قوم کام سے بچ جاتی تھی. بلکہ سپریم کورٹ یہ نہیں تھی کہتی کہ آج ہی کام کیتا جی، سپریم کورٹ کہتی تھی آج ہی کام بہایا جی. کیا ویسے سپریم کورٹ کے چکر لگاتے رہے، وہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے بلاتے رہے جناب. کوئی یہ تو نہیں تھے نا کہتے کہ راجا یار انرجی سیور تے چینج کر دے ذرا. سرکار آپ کی رینٹل کا ٹل آج تک ہمارے ذہن میں بج رہا ہے. ہائے 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 ہائے، ایسے ٹل بجائے آپ نے. آپ کے دور میں تو ہر بندہ گانا شروع ہو گیا تھا، ٹل ٹلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بجلی نہ بجلی دی بات ہوئے. ٹل ذہن میں پھنس گیا تھا ایمان سے، ہر گانے میں ٹل فٹ کرنا شروع ہو گیا تھا. میں تو ٹل ٹل دل کے پاس تم ٹل ٹل ٹل. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 4.5 سال سپریم کورٹ کے چکر لگاتے رہے ہیں. ادھر سپریم کورٹ کی بھی تو سنے، وہ کہتے ہیں کہ 4.5 سال انہوں نے ہمیں اپنے چکر میں پھنسائے رکھا ہے. ایویں اب بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے تو ان بیان بازیوں سے ہمیں نئے چکروں میں نہ ڈالے. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہوتے ہیں. حیور آپ کے اس بیان سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک خان صاحب آدمی تھا، ڈھولک بجاتا تھا. بس ڈھولک اس نے بجانی سیکھی ہوئی تھی، بجاتا نہیں تھا بیچارا، ویلا گھر بیٹھنے کا عادی تھا. اچھا اسی طرح ایک دن ویلا بیٹھا ہوا تو اتفاق سے بارش بھی ہو رہی تھی. اچھا اس کے دروازے کے آگے سے ایک اور خان صاحب گزرا اور تمہیں پتا
خان صاحب جگت بازی تو کمال کرتے ہیں. وہ گزرتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ وہ بندہ بیچارہ برآمدے میں کمبل مار کے بکل تو بیٹھا ہوا ہے, ویلا ساری زندگی کا ہی ویلا ہے, مگر اس دن اتفاق سے بارش ہو رہی تھی. لو جی وہ محلے دار جو دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا نا, اندر ویخ کے اسے کہتا ہے لو آج بارش کی وجہ تو کام تو نہیں نہ گئے. بارش کی وجہ سے کیا, وہ ساری زندگی کا ہی کام پہ گیا. اسی طرح راجا صاحب سپریم کورٹ پہ نہ ڈالے, اگر آپ نے کام کرنا ہوتا نا اس وقت تو کر لیتے. اب جب لوگوں نے کہا کہ جاؤ کام کرو جا کے, اب آپ کو کام یاد آ گیا. واہ واہ. بالآخر پی آئی کی پرواز 4 دن کے بعد لندن سے لاہور پہنچ گئی. مسافر قومی ایئر لائن سے شدید مایوس, چھٹیاں ضائع کر دی. یہ تو 3-4 دن سے رونا رویا جا رہا ہے, اور بیچارے ٹی وی کے اوپر کلپ رہے تھے لوگ ادھر لندن ایئرپورٹ سے, اور فلائٹ دیکھو چوتھے دن یہاں پہنچی ہے. کئی لوگ بیچارے ادھر شادیوں پہ مرگوں پہ آئے ہوئے, وہ سارے کے سارے ہی رہ گئے کہ میرا واقف کار شادی پہ ادھر آیا. چوتھے دن تو فلائٹ ادھر پہنچی ہے, شادی کہاں پہ اٹینڈ کرتا. ان کے گھر چلا گیا, کہتا جی دولہے کو بلائیں جناب, پھر میں سلامی دے دوں, میں تو لیٹ چلو ہو ہی گیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جی دولہے کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, وہ اب دفتر جانا شروع ہو گیا. اس نے کہا چلا پھر دلہن کو بلا دو, اس کو سلامی دے دو. اور لاڑے کی ماں کہتی ہے پتر ویڑے چ بہ کے تھوم چلن ڈئی, انہیں ہانڈی روٹی شروع کر لی. وہ دوست میرا حیران, وہ کہتا نہیں دلہن سے آپ نے ہانڈی روٹی شروع کروا دی ہے. اس کی ماں کہنے لگی پتر اج تاریخ تے ویخ, ہوں تیری 500 کی سلامی واسطے کڑی دلہن بنا کے پا چڈی. جو بیچارے ادھر مرگ پہ افسوس کرنے کے لیے لندن سے آئے تھے, وہ مرگ والے گھر پہنچے, جا کے انہوں نے کہا جی دعا کر لیں. اگلے نے کہا عقل کر, وہ بڑی دیر دی گل ہے افسوس والی, اج جہے تمبو لگے نے منڈے کا ویاہ ہے ساڈے دا. حد مکا دیا اس پی آئی اے نے. دیکھو یار چوتھے دن یہاں پہنچ رہی ہے, اتنی دیر میں اب دوسرے ملک نواں جہاز بنا دیتے. ان سے ایک جہاز ٹھیک نہیں ہوا. کم پڑھے لکھے تھانے دار اور ضمنیوں سے ناآشنا انسپیکٹرز انویسٹیگیشن ونگ کے لیے درد سر بن گئے. اکثر ضمنیاں پیسے دے کر ریٹائرڈ تھانے دار سے لکھوائی جاتی ہیں. لو جی یہ کسر رہنے سے بات کہ میڈیا ان تعلیم کے پیچھے پہلے پوچھتا. افسوس ہے ویسے یار, میں مینوں یہ نہیں سمجھ آتی کہ تانوں کی دشمنی ہے پولیس کے نال. وہ کی ضرورت ہے پولیس پڑھے لکھے کی ہو گیا جی, ان پڑھ اگر تھاندار لگ گیا کی ہو گیا. کو انگریزی چھتر ماری دے تو میں دسو پہلے یہ لتر دے پہلے سپیلنگ ویکھی تے پھر ماری دے لتر. ٹپی تھانے چ ایسا چوگلا لگا ہے کیڑا آکسفورڈ یونیورسٹی سے لگا ہے, اور ایسا چ لگا ہے کہ تیرے چادر اکاؤنٹ تو نہیں نہ لگا. ان پڑھ تھانے دار دردے سر بن گئے. حد ہو گئی ہے ویسے, حد ہو گئی. وہ ان پڑھ بندہ کتوں دردے سر بنتا, وہ تو ٹائی فٹ کام کرتا اپنا نکل جاتا ہے. پڑھیا لکھیا بندہ دردے سر بنتا ہے, بحث انج پیا رہتا ہے. وائی وٹ وین ویئر نو آئی کانٹ افورڈ نو نو. لالو پڑھے لکھے لاؤ, پڑھے لکھے لا لو. بھائی صاحب کتنے پڑھے لکھے نے, لاؤ انہوں نے کسی تھانے چ ایس ایچ او. جی ہفتے بعد پاگل نہ ہو گئے یا کپڑے بدل کے ڈاکومنٹ کام سے نہ ٹور گئے تو مجھے لتر مارنا پڑ گیا. ڈونٹ یو وری یار, عزیزی میرا محرر ہوگا. جان عزیزی نے تو یہ گل نہ کر. ناظرین نویں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیں. اچھا جی جنید صاحب, یہ جو آج ایک خبر چل رہی تھی کہ بلاول اور اس کے باہر والی جو سڑک ہے وہ تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے ایک طرف سے کھول دی گئی ہے. کارکنوں نے خود ہی کھول دی ہے. اچھا نہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, برا نہیں ہے یار, قابل تحسین قدم ہے. اور میں یہ بھی ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے, عوام کے لیے نہیں, قوم کے لیے نہیں, حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ عوام ان کے یہ جو پروٹوکول کے بیریئرز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, اور یہ جو لمبے لمبے جو پروٹوکول سکوارڈ ہیں, ان سے بالکل اب ان کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اب جو خطرے کی گھنٹی ہے ان کے لیے بج رہی ہے, حکمرانوں کے لیے, کہ عوام کے سینٹیمنٹس کو سمجھیں اور خود بھی کچھ اس کا تدارک کریں, صورتحال کی سنگینی کا ادراک کریں. ہاں, اور میں یہ سمجھ نہیں سکا ابھی تک کہ اب میڈیا کے اوپر 5 منٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے, اس کے باوجود یہ حکمرانوں کو کیوں نہیں ذہن میں آ رہا کہ اب احتیاط کیا کریں. چلو اب لوگوں کی تو میں جو ہے اس سے ہی اپنا پرہیز کر لیں تھوڑا سا بچنے کے لیے. اب دیکھو ابھی وہ بلال یاسین صاحب ساہیوال گئے ہیں, وہ بھی چل رہا تھا ہمارے صوبائی وزیر خوراک. کوئی موقف ہے
حکمرانوں کے پاس کوئی وضاحت ہے؟ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر پہ گئے ادھر 26-27 گڈیوں میں وہ پھر رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو ضرور نوٹس لینا چاہیے. اور میرا خیال اگر تحریک انصاف کے کارکنوں نے کراچی میں یہ کیا ہے تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں, ان کو خود بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اگر وہاں پر یہ سب باتیں, پروٹوکول کے بیریئرز موجود ہیں, پروٹوکول سکواڈ موجود ہے, تو پھر تحریک انصاف کا یہ کریڈٹ نہیں بلکہ ڈس کریڈٹ بن جائے گا کہ جہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں پر تو آپ نے یہ کام کیا ہے لیکن آپ اپنے صوبے میں یہ کام کیوں نہیں کر رہے. ہاں یہ تو خیر بڑی اچھی بات ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے. مگر میں نے اس لیے یہ بات شروع کی تھی کہ میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ واقعی اب لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یا یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کو علیحدہ مخلوق ہے, کسی اور سیارے سے آئی ہوئی, یا ہم کو بڑے نیچ گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ جو بھی بندہ جہاں پہ بھی رہائش پذیر ہوتا ہے یہ سڑک بلاک کر لیتا ہے, ادھر وہ سیمنٹ کے بڑے بڑے تھم آ جاتے ہیں, پلسیں آ جاتی ہیں. اب میرا مطلب ہے میرے جیسا بندہ تو سوچتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں کو باہر امریکہ سے یہ پائی آیا یہاں حکومت کرنے کے لیے, اسے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے یہ بندوں میں ملے گا تو وہ اتار لیں گے اس کے. پاکستان کا ایک شہری جب اس کا راستہ روکا جاتا ہے, اس کو ایکسیس نہیں دی جاتی, خواہ وہ پروٹوکول سکواڈ کی وجہ سے ہے یا کسی وی وی آئی پی کے گھر کے سامنے بیریئر ہے, تو وہ لامحالہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں, مجھے مطلب کس آئین, قانون اور اخلاقی ضابطے کے تحت روکا جا رہا ہے, اور وہ خود کو ایک انفیریٹی کمپلیکس میں فیل کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو حکمران ہیں اور جو سیاستدان لیڈر صاحبان ہیں یہ بھی رونا روتے ہیں کہ جی یہ قوم جو ہے یہ لیڈروں کو اپنے دل میں نہیں بساتی, دل سے محبت نہیں کرتی. بس دل کے نیڑے تو آنے دو, وہ دل میں کیسے آپ لوگوں کو بسائے؟ آپ کے اور ان کے درمیان تو بڑے بڑے بیریئر پڑے ہوئے ہیں, تو دل میں وہ آپ کو کیسے بسائے؟ اور ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو وی وی آئی پی رویہ ہے حکمرانوں کا, یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, حکمران جماعت کے لیے سیاسی حوالے سے بھی خطرناک ہے. مثلا اگر کوئی نون لیگ کا کارکن جا رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کے کانوائے کی وجہ سے یا حمزہ شہباز شریف صاحب کی 20 گاڑیوں کی وجہ سے اس کو 15-20 منٹ تک رکنا پڑتا ہے, تو وہ بے شک نون لیگ کا کارکن ہے, وہ دل میں نون لیگ کے اس رویے کو ضرور کرٹیسائز کرے گا, برا بھلا کہے گا, خواہ اس کا تعلق ان تحریک انصاف سے اور تحریک انصاف کے قائد کی وجہ سے اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ کچھ دیر کے لیے اپنا ہر طرح کی ہمدردیاں بھول جائے گا. اور یہ ابھی جو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں وہ فکرہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو گرفتار کر لینا کو مذاق نہیں, میری تو یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ واقعی مذاق نہیں ہے, اور یہ مذاق ختم ہو جائے گا اگر آپ عوام کے دلوں میں بسنا شروع ہو جائیں گے. عوام آپ کی طاقت اگر مان جائے گی تو پھر یہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرے گا. سب کو پتہ ہے, یہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں, ہم نے نہیں باہر نکلنا, نہ ہی انہوں نے ان کے پیچھے آ کے کوئی ڈنڈے شنڈے کھانے ہیں ہمارے. اچھا, جو چھوٹے شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس اذیت کی سنگینی کا اس شدت کے ساتھ ادراک نہیں ہے جس طرح بڑے شہروں میں اور خاص طور پر کنٹونمنٹ ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو. کنٹونمنٹ ایریاز جو ہے وہاں پہ تو جو مرضی جب مرضی سڑک بلاک کر لیتا ہے اور راستہ روک لیتا ہے کہ چلو بھائی ادھر سے نہیں جانا, چلو دوڑ جاؤ. پھر ان کا حد تک آمیز رویہ, ہاں جی رویہ تو حد تک آمیز وہ تب بنائے نا کہ بیچارے لوگ مسکین آگے سے کو بات کریں, آرگو کریں, لوگ تو ڈر کے دوڑ جاتے ہیں. یہ یہاں پہ ہمارے لاہور کے اندر دیکھ لو تم, جگہ جگہ سے سڑکیں بند ہیں. یہ جو ہسپتال ہے سی ایم ایچ وہ سڑک بند کر دی گئی ہے. وہ ادھر سے لوگ بیچارے ہمیں بے شمار فون کرتے ہیں, ای میلیں کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے رستے تو نہیں یار ہمارے بند ہونے. ایک حکمران یا ایک وی وی آئی پی شخصیت پورے علاقے میں رہتی ہے اور اس نے پورے علاقے کو بلاک کیا ہوتا ہے, اس کو احساس تک نہیں گزرتا ایک لمحے کے لیے بھی کہ میرے اس ایک بیریئر کی وجہ سے لوگوں کو کتنا لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے, اس کا گھر سیکیور ہو جاتا ہے. بھائی جی میں تو یہ کنٹونمنٹ ایریاز کے متعلق یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ تو ماشاءاللہ ایک طاقتور ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ادارہ ہے. ان لوگوں کو بجائے رستہ بند کرنے کے اپنے وہاں پہ گارڈز کھڑے کرنے چاہیے, سیکورٹی والے کھڑے کرنے چاہیے. نہ اللہ کے فضل سے کوئی جرت کرے گا ان کے کھڑے ہوتے ہوئے
تو نہ کو ادھر ایسی کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تو حرکت ہو سکتی بات یہ ہے کہ سڑک تو نہ بند، سیدھا سا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ سیکورٹی بیریئر کسی وی وی آئی پی کے لیے کھڑے کرنا چاہتے ہیں تو آپ عوامی راستہ تو بلاک نہیں کر سکتے، آپ اپنی حد کے اندر وہ سیکورٹی بیریئر لگا لیں. ہاں اپنا گیٹ اپنی دیوار سیو کرے اللہ کے واسطے. یار عوام جو گزر رہی ہے یا جو باقی لوگ ادھر رہ رہے ہیں وہ بھی ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہاں کے رہائشی ہیں، ان کے پاس بھی آپ کے ملک کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے، ان کا تو رستہ نہ روکے. اچھا، بڑے شہروں کے ان پوش ایریاز میں رہنے والے جو دیگر بڑے لوگ ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پر تو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں نا، لیکن جب ان کو اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے حتیٰ کا میز رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی بن جاتے ہیں یار، وہ بھی ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. صبح دوپہر شام ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں، میرا خیال ہے کہ پاکستان پیارے ملک کے اندر اس سونی دھرتی کے اوپر پہلے ہی اور بے شمار ٹینشنیں ہیں. خدا کے واسطے ان ٹینشنوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے وس میں ہے، جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو تو ہم کم از کم لپیٹ لیں یار. ناظرین، ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی، صوفی جنید صاحب، یہ جو لڑکی ہے اپنی یہ اللہ لوگ، یہ مجھے کل کہہ رہی تھی کہ ایجی صاحب یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ مردوں کے لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس نے مجھے بتایا، میں تو ہمیں غلط بات نہ کر دوں. یہ کہتی ہے جی یہ منحوس ہوتا ہے سفر کا مہینہ مردوں کے لیے، اور مردوں کو چاہیے اس میں صدقہ دیا جائے. مردوں کے لیے منحوس ہوتا ہے، عورتوں کے لیے مبارک ہوتا ہے. نہیں، ویسے ہلکی سی بات اس کی مجھے اس لیے بھی اپیل کی ہے کہ اس مہینے میں کوئی دن ایسا گزرا نہیں جس میں گھر سے بیتی نہ ہوئی ہو. تھوڑا سخت مہینہ ہوتا ہے عزیز صاحب مردوں کے لیے. کیوں؟ کس نے کہا یہ سخت ہوتا ہے؟ بزرگوں نے کہا، مطلب جو ہمارے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں. کسی بزرگ نے نہیں کہا. یہ ساری جو یہ توہمات ہیں، یہ جو جعلی عامل اور جعلی قسم کے پیر ہیں، ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کے توہمات پھیلائے ہوئے ہیں صرف اپنا کاروبار چلانے کے لیے. جادو ٹونے کا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں. 13 تیزی کا چاند بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روحیں اور بدروحیں آزاد پھرتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اس مہینے میں جادو کا اثر جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے. اس لیے جادو سے بچنے کے لیے بھی آپ اسی مہینے کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کسی پہ جادو ٹونا کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ پیسے خرچ کریں، ہم یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کو جو منحوس قرار دینے کا یہ ایک عجیب و غریب ایک کانسیپٹ ہے. یہ صرف اور صرف یہ ان لوگوں کی، یہ جعلی عاملوں کا کیا درا ہے. ورنہ کوئی مطلب کسی بھی حدیث صحیح کی روشنی میں دیکھ لو، یہ بالکل، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس تصور کو بری طرح رد کیا ہے. بالکل ایک واضح حدیث ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر کے منحوس ہونے کا عقیدہ، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، سب بے وقت باتیں. اچھا جی، مگر یار اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ایک حدیث میں نے اس طرح کی بھی کوئی سنی ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے اختتام کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سے. یہ تم جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہو نا، تو کچھ دن پہلے ہمارے بعض ویورز نے یہ ماہ سفر کے منحوس ہونے کے حوالے سے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں. تو میں نے کچھ علماء کرام سے اور ایکولی تمام مکاتب فکر کے جو چنیدہ علماء کرام تھے، میں نے ان سے بات کی ہے. سب نے کہا ہے کہ اس حدیث کا جس کا تم حوالہ دے رہے ہو یہ 100% من گھڑت حدیث ہے، اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں. اچھا یار، یہ کچھ لوگ اس مہینے کی جو آخری بدھ ہوتی ہے، بدھوار جو ہوتا ہے، اس دن نفل بھی دعا ادا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی اس دن. یہ بھی 100% من گھڑت تصور ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آخری بدھ تھا، اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا نہیں ملی تھی، بلکہ رسول اکرم کا جو مرض وفات تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی. اور یہ جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ اس روز یہودیوں نے اس خوشی میں، یعنی رسول اکرم کی بیماری کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. یہ جو اب مسلمان یہ کام کرنا شروع ہوئی تھی، اس لیے تقسیم کرتے ہیں. ہاں،
اب ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ماہ سفر میں شادیاں نہ کی جائیں، کاروبار کا آغاز نہ کیا جائے، کسی نئے کام کی ابتدا نہ کی جائے، چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے. یہ کیسے تصورات میں ہم پھنس گئے یار؟ لیکن سر کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات دینے چاہیے، تو شاید یہ کنفیوژن ہے. صدقات تو ہر مہینے میں زیادہ دینے چاہیے، پرٹیکولرلی اس مہینے میں زیادہ دینے چاہیے. تو پھر رمضان المبارک میں دینے چاہیے نا. یہ خود ہم نے یہ تصورات گھڑ لی ہیں. یار یہ تو ایسا خوفناک مہینہ مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر اس مہینے میں گاؤں میں پنڈوں میں فصل بوئی بھی نہیں جاتی اور کاٹی بھی نہیں جاتی. کہتے ہیں جی منحوس ہے رہنے دے، یہ مہینہ نکل جائے پھر کر لیں گے. اچھا یہ جو سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کا تصور ہے یہ زمانہ جاہلیت سے ہے. اچھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے بھی اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے. اور اس زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں یہ اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں. وہ جو نا سیل لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں 11 مہینے تو اڈے تھے، 1 مہینہ ساڈا. یہ جو نجومی اور جادوگر حجرات ہیں یہ ان کا مہینہ ہے. یہ ان کا مہینہ ہے. شکر ہے یار تم نے میرا ذہن صاف کیا، ورنہ میں تو حد ہو گئی ہے. سارا مہینہ بولا ہی نہیں آگے سے ایمان سے. پر جائے تمہاری نے پونا گھنٹہ بھی بیچتی کہ میں بیچ میں ہوں ہاں کرتا ہوں، مگر اس مہینے میں نہیں میں نے ہوں ہاں بھی کی. میں نے کہا بھائی مہینہ ہی ڈاٹا مردوں کے لیے میں کس لیے پھنسے. ویسے سر جو لوگ آج کل کے دنوں میں شادیاں کر رہے ہیں وہ بھی اس گلٹ میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے. ہاں یہ بات جو کی ہے نا اس حلال لوگ نے، یہ سن کے مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ جو نکاح ہے یہ تو سنت ہے. شادی جو ہے اس کو کس طرح گناہ کہا جا سکتا ہے کسی بھی مہینے میں؟ یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ دیں گے. ناظرین مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی موضوعات کو موسیقی کے رنگوں میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے موسیقار جناب سریلے خان، ڈبے خان اور ان کے ہمنوا. میں ٹھر دی رب رب کر دی وے، میں ٹھر دی رب رب، میں ٹھر دی رب رب کر دی تے نہ لے کر اوئی 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 اے سردی چاندی نہیں چاندی نہیں چاندی نہیں، میں ٹھر دی رب رب کر دی تے نہ لے کر اوئی 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 دی دعائیں دے دے، موٹی جی رضائی دے دے، پھر مینو کمبا چھڑے میں ڈر دی رب رب کر دی تے نہ لے کر جی وہ پائے جنید صاحب خیر ہو. ایسا شوخا بچہ ہے جی وہ پائے سویٹر نہیں لینا گانے گا گا سردی دور کر دے. اچھا یقین کرو جناب جنید صاحب، پچھلے ہفتے سویٹر کے پیسے دیے ہیں، سویٹر نہیں سلیا چلغوزے لے کے فوارے تے بہ کے کھان لے. اس سردی سے چلغوزے اچھے. او میں نے کہا تین لے مولا نام مراد چلغوزے لے آئے، سردی دور کرنے کے لیے سویٹر لیتے. کہتے جی چلغوزے بھی سردی دور کرتے. جب مک گئے تو پھر کمل لگ پے. میں کہ کیوں جی بنینزا دے نہیں سن؟ استاد جی سردی دور ہو گئی تھی، وہ تو یہاں آ کے باؤ جی سے ہاتھ ملایا ہے تو ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے. شوخیا باؤ جی کا نام گلیشیئر سلیم. ویسے انہوں کا رنگ چٹا برف دے نہیں بنے. شوخا آدمی. بڑی مہربانی سرکار، آپ آواز دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے. استاد جی کانبا مکدا نہیں پیا تو دنیا میری جوان ہے. واہ واہ استاد جی میرا کانبا نہیں مکن ڈیا، انہوں دا ہاسا نہیں مکن ڈیا. آئے سوکھیا وہ تو پیسے والے لوگ نے تا ہسن ڈے نے، تو خالی جیبوں نال راضی ہونے. ایسا شوخا جی، ایسا سردی دا چالو آدمی جے،
اور 2 مہینے بعد کوڑے والی کیٹھی اگوں اٹھا کے لے آندا جی میں جا کے پرجائی نو کہا میں کہا پتر بھن میری یہ سردی دور کرن نہیں یا اینو مزید پنن نہیں. استاد محترم دیکھیے سردی سے میرے ہاتھ لال ہو گئے ہیں. پتر سردی نال نہیں ہوئے پرجائی نے پٹھے ہتھاں تے ڈوئیاں ماریاں دسیا انہیں مینوں نام مراد محلے دی جمعدارنی نو چھیڑیا بس پھر جمعدارنی نے اپنے بھرا جمع کر لے انہیں ادھا گھنٹہ وہ ماریا کہ گلی چ بہ کے پھر گاندا رہا مار ڈالا. جنید صاحب یقین کیجئے گا کہ استاد محترم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں نے اس لڑکی سے صرف ڈریس پوچھا تھا. ہائے تین لے موڑا TCS کے ایجنٹ ڈریس پوچھا تھا یہ بھی تو دس نا وہ ڈریس پوچھیا بس پھر انہیں برا کٹھے کر لے ایک برا نے پھر ہاؤس نمبر دسیا دوسرے نے سٹریٹ نمبر دسیا تیجے نے سیکٹر دسیا چوتھے نے روڈ دسیا اور ایسا روڈ دسیا کہ ویکھو روڈ پی گیا استاد جی یہ تو شناختی علامت ہے. یہ تو شکر ہے 5واں شہروں باہر گیا سی ورنہ انہیں شہر بھی دسنا سی. جنید صاحب وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ استاد محترم این ٹائم پر نہ پہنچے. اگر یہ پہنچ جاتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ اس کو اتنا مارو کہ دندل پہ جائے. پتر میں پہنچ جانا تو میں تو کہنا سی تو سریے اگر سیدھا کرو چوکے جب سریا نہیں چھپ چپان تو پہلے سیدھا کری دا پرتا کے ماری دیا. استاد جی جان بھی دیو چوکھیا کیوں چھیڑتے ہو کسی ورکنگ وومن کو. استاد جی ذرا منہ ادھر لائیے گا میں نے ہاتھ سیکنے. مگر لو چوکھیا محلے شغل بنے آئے دا 25 سال جو اس محلے چ رہن دے ہمسایا دا کتا اج بھی اینو پیندا میری گل ہوئی ہے کتے نال میں کہ جان دے ہلے تیرا واقف نہیں ہویا کہندا بھائی جی یہ دوڑدا تے میرا ہاسا بڑا نکلا. استاد جی آپ کو جگتوں کی پڑی ہوئی ہے کوئی سردی کی مناسبت سے کوئی سوپ ہو جائے تو زیادہ بہتر. وہ چھولے پان والے پیالے ورگے تے سوپ ہو جائے کیسا شوق ہے نام مراد ویلا گھر پر جائی ساڈی نو کہندا کہ میں کیا آج باربیکیو کو دل کر رہا ہے کو باربیکیو کا ہی بندوبست کر. اس بیچاری نے بھی ایٹ سیک کے تو چکور کرنی شروع کر کہ مزہ آ رہی ہے باربیکیو دا پر ایسا تھندا کو کہندے نال چٹنی نہیں ہے انہیں کیا ہے سیخ گرم کر کے انہیں بھی لا کھولی عرض سن میری مینو مار گئی چپ تیری وے ڈھولا بل دینے سا کرتیاں ٹکورا پیار دیاں کرتیاں ٹکورا پیار دیاں. ویسے استاد جی آواز اچھی ہے جی آواز اچھی ہے نا حرکتیں نہیں اچھی. ایسا شوخا نام مراد سردیاں چ ہوا بھی بن جاتا ہے اینا ٹھنڈ تو چالو جی اینا چالو جی کو لکھ ہری بوا کھڑکاوے اٹھ کے نہیں کھولتا کہندے جی کنڈی ٹھنڈی ہے نام مراد اندروں ہی وعدہ ماری جاتا کندھ ٹپ کے آ جاؤ. باہر بھی یہ ماما کھلوتا سی وہ آندا پتر اسی بھی تسی ہاں کندھ ٹپن جوگے ہوندے تے کسے تگڑے گھر نہ جاندے. پوری سردی کسی نے سر جی نہیں کہندا کہندے جی سردی نے منہ نکل جائے. سردی کرکٹ میچ ویکھن دیا ہوئے تو ٹنڈولکر نو بھی ٹنڈولکر کہی جاتا ٹنڈولکر کے ڈنڈے ٹنڈولکر کے ڈنڈے ٹنڈولکر کدو آؤٹ ہوئے گا ٹنڈولکر آؤٹ ہوئے تو میں اتر رضائی لاواں 3 دن کھیڈتا رہے نام مراد اٹھ کے باتھ روم نہیں جاتا. ایسا ٹھنڈ تو چالو ہے جنید صاحب سردیاں چ فریج تے کالا کپڑا پا کے اتنے سپیکر لکھ دے میں ٹھر دی رب رب کر دی میں ٹھر دی رب رب میں ٹھر دی رب رب کر دی تے نالے کرا اوئی 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 ناظرین استاد سریلے خان ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک.
اچھا سریلے خان صاحب ذرا یہ تو فرمائیں کہ گزارا شزارا ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی بہت سونا جناب، کیا کہنے، بڑا آلہ، صاف ستھرا، اچھا سارا کچن صاف ستھرا، خالی کلین اینڈ فاقے، نہ کچھ پکتا نہ کھانے نہ پانڈا گندا، بلکہ فاقے 3 ٹائم سر، صبح دوپہر شام۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بتائیں باؤ جی، ووٹ صرف الیکشن میں اس لیے دیے تھے کہ 5 سال اوکھے کاٹ لیے ہیں، پینڈا مشکل مک گیا ہے، اب اچھے دن آئیں گے ضرور۔ بڑی خوشی خوشی جا کے ووٹ ڈال کے آئے تھے، کچھ اس دن موسم بھی اچھا تھا، کیا کہیں، ہلکی ہلکی ذرا جھنجھناہٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو تینوں لے مولا صرف مفت بریانی واسطے گیا جی ٹینٹ چ مل دیے الیکشن تے ووٹ پا کے آئے تے مہنگائی نے اپنی پا دیتی، اینی مہنگائی ہو گئی جی، اینی مہنگائی ہو گئی جی، ہوں تو بچارا ہر بندہ یہ ہوئی گورنمنٹ نو کہن دے، یہی سوچ سوچ جگنا، یہی سوچ سوچ سونا، مشکل میں پاکستانی سب کو یاد آئی نانی، سب نے دیے ہیں تجھے ووٹ، ہائے مہنگائی مہنگائی کم کیے جا، مہنگائی کم کیے جا۔ ہائے مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے جنید صاحب کہ کریلیوں کا آپریشن دیکھے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ کیا کہنے استاد، روز سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کریلیوں کی چیر پھاڑ ہوگی، اس میں قیمہ بھرا جائے گا اور اوپر سے سٹچنگ ہوگی، اور پھر کریلے کی گھی میں گوتا خوری۔ ملاحظہ ملاحظہ، سبحان اللہ پتر، کیا اچھی ترقی کرائی ہے کریلے کو، مگر جناب روز سوچی دئی جے نصیب چ نہیں آن دے۔ اچھا استاد جی یہ بتائیں کہ یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں یا حقیقت میں کریلے آپ لوگوں کی کمزوری ہوتے ہیں؟ ہائے کمزوری نہیں جناب، طاقت ہوتے ہیں، کمزوری کا دل ہی اللہ خیر کرے۔ کریلے تو اتنے پسند ہیں ہمیں، کیا بتائیں آپ کو، ایک دفعہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں شگرد دے کے کریلے لے آیا تھا، اتنا عمران میرا کھچی ہے تو پنجرے چ واپس دوڑایا۔ استاد جی اے ٹولکی ویچ کے میں 2 باندریاں لے دیو، اچھا سنگھاڑا بکرا تے میرے کو پہلے ہی گا، تماشے کراں گے تے پیسے کماواں گا۔ استاد جی آپ کو سینگوں والا بکرا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، بکرا مینو کیا سوتے استاد جی تینوں کہیں دے، تم بھی بہت سے ہوتے ہو، سنگالا بکرا مارے بکرا ہو لے جی کو پاوے تے چڑھے آ جاوے، مداری لائیو ہوتی ہے بیٹے، ایڈٹ نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی ڈپلیکیٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے نامراد نے پاوے تو ڈگ پڑے تو مداری تیری ہوٹ ہو جانی۔ اتو شوکا کہ مینو 2 باندریاں لے لی، پتر 2 باندریاں نہ لے، ایک باندری لے، چل بس ایک باندری لے لے۔ استاد جی کریلے کی بات ہو رہی ہے، مرے سوکھیو پھر کدلی وچ بول دیو جے تانوں پتہ کہ کریلے دا ذکر ہون ڈے۔ سرکار کریلے تو ہمیں اتنے پسند ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، ہم تو منیشا کریلا کی فلم صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کڑی کریلے اللہ ساڈی پرجائی نہ لگ جی وہ پہ استاد جی، کریلا پوچھ لیا جی، ہائے ہائے ہائے، جی وہ پہ استاد کریلا تو حضور ہمیں اتنا پسند ہے، منڈا جتھے کرولا گڈی ویندا اودا سٹکر چومدا ہے، ہائے ہائے، کہندا استاد جی کوئی پتہ نہیں جیڑی کمپنی کریلا بناندی ہے وہی کرولا بناندی ہے۔ کریلے اب سب لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ میں کہنا حضور خان صاحب آدمی ہوئے اور کریلا انہوں پسند نہ ہوئے، کیا کہنے، کیا کہنے، کنا نو ہاتھ لائے تینوں لے مولا۔ سر ذرا میرے کانوں کو، میرے بازو چھوٹے ہیں، آپ پتر کان میں ٹیک رہا ہے، بازو چھوٹے نے، سب کریلے پسند کرتے ہیں جناب، پرجائی ساڈی دی بیگم، ہائے کریلے چ قیمہ ایڈی تیز بھر دی جی ہمایوں گجر کلاشنکوف چ گولیاں بھردا سی۔ کہاں کریلے اور کہاں کلاشنکوف، ایک کری پنڈ گئے اسی بیچارہ فنکشن تے پیچھے ڈاکو گھر آ بڑے، پرجائی ساڈی نے کریلا مار کے ڈاکو مار دیتا، بعد چو پتہ لگا اس کریلے چ قیمہ نہیں وٹے پرے۔
मगर हजूर क्या बताएं आपको, अब तो करेला हांडी से निकल गया और गुफ्तगू में ही रह गया। हाय महंगाई, हाय इतनी महंगाई हो गई है, घर के यूटिलिटी बिल नहीं दिए जाते अब। हाय पहले तो सिर्फ बिजली का बिल नहीं बर्दाश्त होता था, अब तो कोई बिल भी इंसान पकड़ता है तो उधर ही दरवाजे में साथ दिल पकड़ लेता है। बिला ठहर जा बुएदा सहारा लैण दे, बिला ठहर जा बुएदा सहारा लैण दे। हाय ए ना बिल बिल दियां लगियां जाने ना, साडा हाल पहचाने ना, हुकूमत नू समझावे कोई, हुकूमत नू समझावे कोई, बिल दियां लगियां जाने ना। बिल दियां लगियां नू कौन जानदा, मैं जानदा या मेरा रब जानदा। बिल दियां लगियां नू कौन जानदा, मैं जानदा या मेरा रब जानदा। यानी मार दिया बिल ने। बिल वेख के मैं होया परेशान सजना, महंगाई ने कढ़ लई जान सजना। बिल वेख के मैं होया परेशान सजना, महंगाई ने कढ़ लई जान सजना। कोई रलिया होवे ते बिल कट कलदा, कोई रलिया होवे ते बिल कट कलदा। मीटर रीडर उत्ते करिए मान सजना, सत्तां दी रोटी ते दसां दा नान सजना, महंगाई ने कढ़ लई जान सजना। हाय दाल चीनी आटा सस्ता नहीं लभदा, लभदा, गैस जांदी दा भी पता नहीं लगदा, गैस तैथों नहीं लैनी भाई रान सजना, गैस तैथों नहीं लैनी भाई रान सजना। असा अमरीका नू दित्ती है जुबान सजना, सत्तां दी रोटी दसां दा नान सजना, महंगाई ने कढ़ लई जान सजना, महंगाई ने कढ़ लई जान। ना मेरा पुत्र ना, तू सादा नहीं चंगा लगदा, उतो रोन लग पे। बस बस दियो 10-10 रुपये, मेरा शिगिर्द ज़ेरे तामीर है, दियो 10-10 रुपये। ये था आज का स्पेशल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।